بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ آج پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا دن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 دن سے جو سماعت چل رہی تھی اور امپورٹڈ گورنمنٹ کی حتی امکان کوشش یہ تھی کہ جو اپلیکیشن انہوں نے الیکشن کے ملتوی کرانے کی بلدیاتی دی تھی کہ وہ کسی طریقے سے کورٹ سے ہم فیصلہ لے لیں، جس پہ ارباب محمد طاہر خان صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے ان سے مختلف آرگو کیے اور آرگو کرنے کے بعد ان کو اس فیصلے کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 27 دسمبر کو الیکشن کو کالے عدم کیا تھا، اس کو برقرار کالے عدم کو ختم کر کے الیکشن 31 دسمبر کو کرانے کا فیصلہ سنا دیا، جس سے حکومتی ایوانوں میں ایک ہلچل مچ گئی اور جس چیز سے وہ بھاگ رہے تھے، جس چیز سے وہ اپنی جان چھڑا رہے تھے، جس طرح لاہور میں ضمنی الیکشن میں ان کو شکست ہوئی تھی بڑی کوششوں کے بعد، اور اس وقت کے پنجاب میں حکومت بھی تھی اور اس میں ایکس اور وائی دونوں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اس کے باوجود عمران خان نے اس میں 17 سیٹیں لی، 3 سیٹیں اور مزید آ جاتی جو اگر یہ دھاندلی نہ کرتے، اور اس پہ ایک آزاد تھا اور 2 ان کے تھے، جس میں سے ایک پی پی جیتی ہے اور ایک مسلم لیگ نون کو ملی ہے۔ بالآخر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ سنا دیا اور اس کے بعد آج اسلام آباد کے اندر جشن کا سماں ہے، اور پی ٹی آئی والوں نے ظاہر ہے جو اپلیکیشن دی تھی، پٹیشن دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ خرچ کر چکے تھے الیکشن کمپین کے اوپر، لاکھوں روپے کے بینر نظر آ رہے تھے، اور الیکشن کمیشن بھی اپنی تیاریوں کو مکمل کر چکا تھا، اور پہلے اس نے حکومت کی اس کو رد کر دیا تھا کہ انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے، جس پہ الیکشن کمیشن نے اس درخواست کو مسترد کیا اور الیکشن کو کہا کہ نہیں 31 دسمبر کو ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ایک نئی کہانی لے کے آ گئے جو کہ ان کا کام ہے اسی کے ہیلے بہانے اور روڑے اٹکانا، تو انہوں نے ایک اور اپلیکیشن دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہ یہ تھی کہ جی لوگوں کی آبادی بڑھ گئی ہے تو ہم اس میں ایک قانون پاس کرا کے لے گئے وہ پارلیمنٹ سے، جو سینٹ اور قومی اسمبلی کا، جس پہ صدر کی ابھی اپروول نہیں تھی، تو اس کو انہوں نے قانون بنا کے ہائی کورٹ میں پیش کر دیا، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ارباب محمد طاہر صاحب نے اس کو اڑا کے رکھ دیا اور ان سے کہا کہ نہیں، ہر حالت میں پہلے ان سے ڈیٹ مانگی، سماعت کے دوران 4-5 دفعہ ان سے ڈیٹ مانگی گئی، جو کہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے اس فیصلے کو کالے عدم کو ختم کر کے اور الیکشن کا اناؤنس کر دیا کہ 31 دسمبر کو ہر حالت میں الیکشن ہوں گے۔ دوسری طرف افغانستان میں جو غیر اعلانیہ جنگ شروع ہوئی ہے، آج دہشت گردی جس عروج پہ آ گئی ہے، اب اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جو 9 اپریل کی رات تک اس ملک کے اندر امن تھا، ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی، ہر چیز، اور دہشت گردوں کا نام و نشان نہیں تھا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا اس میں ضرب العصب کے اندر، اور اب یہ 9 اپریل کے بعد سے جو دہشت گردی شروع ہوئی ہے، آج ڈی آئی خان کے اندر کلاچی تھانے کی چوکی پہ اس قدر راکٹی طور سے حملہ کیا ہے، جس میں پولیس کے اہلکار زخمی ہوئے ہیں کافی، اور اس کے بعد ان کا مقابلہ کیا ہے، جس میں ان کی دہشت گردی مارے گئے اور ان کی لاشیں اٹھا کے وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ آج الیکشن کمیشن اپنا نیشنل کا سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس اسلام آباد میں طلب کیا گیا۔ کل رات کو عاصم منیر صاحب نے شہباز شریف سے ملاقات کی تھی اس افغانستان کے ایشو کے اوپر
کہ جو کہ اب سنبھالے نہیں سنبھل رہا، اور دہشت گرد اپنی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے دہشت گردی۔ بلوچستان میں بھی وہی حال، پھر سے سر اٹھا رہے ہیں دہشت گرد، اور وہی KPK کے اندر شروع ہو گیا سلسلہ، جو کہ بڑی مشکل سے 82,000 لوگوں کی قربانی دے کے وہ سکون حاصل کیا گیا تھا، اس ملک میں امن و امان قائم کیا گیا تھا راحیل شریف کے دور کے اندر، اور اس پہ ہماری پاک افواج نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا تھا، جس میں 82,000 پبلک اور فوج کے جوان مارے گئے تھے۔ تو آج وہ اس تیزی سے سر اٹھا رہی ہے دہشت گردی کہ جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہماری نہ اسٹیبلشمنٹ اس طرف دیکھ رہی تھی، نہ ہماری اتحادی گورنمنٹ جو ہے، جو اتحادیوں کی جو امپورٹڈ گورنمنٹ کہلاتی ہے، تو ان کو اب جب سر کے اوپر آ گئی اور لوگوں نے جب لان تان کی ان کے اوپر، اس کے بعد ان کو یاد آئی، نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی انہوں نے بلایا، اور اب ان کو فکر لگ گئی، جبکہ یہ صرف اور صرف عمران خان کے بغض میں، عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے، عمران خان کو کسی طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کرنے کے لیے وہ اس کاموں پہ لگے ہوئے ہیں۔ نہ ان کی ملک کی طرف کوئی توجہ ہے، نہ معیشت کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا ہے۔ ملک ہمارا تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ہمارے پاس صرف زر مبادلہ کے وہ ذخائر ہیں اس وقت اسٹیٹ بینک کے اندر، جو کہ چائنا اور سعودی عرب نے صرف اس لیے رکھائے تھے کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے، کہ ہماری اس کو استحکام بخشنے کے لیے، اور ان کو خرچ کرنے سے کہ ان کو خرچ نہیں کرنا ہے۔ ابھی ہم نے جنوری کے اندر ہزاروں ڈالر کی کہتے ہیں ہم نے امداد اپنے اس کی قسطیں اتارنی تھی، وہ ڈالر کا 800 ارب ڈالر کی ہم نے قرضہ واپس کرنا تھا جنوری کے اندر۔ ابھی ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس کون سی انا لے کے چل رہے ہیں۔ یہ اتحادی گورنمنٹ کا تو مقصد یہی ہے کہ الیکشن کسی بھی طریقے سے ملتوی ہو جائیں، اور اب ان کے منہ پہ ایک تماچا بھی ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور جو کہ یہ جس چیز سے بھاگ رہے تھے، جس الیکشن سے بھاگ رہے تھے، ان کے گلے میں ڈال دیا گیا کہ نہیں یہ الیکشن کل ہوگا۔ اس میں بہت سارے MNAs اور بہت سارے ہمارے بلدیاتی جو اناپوز جیتے ہیں PTI کے، اور وہاں بھاری اکثریت سے PTI نظر آ رہی ہے جیتتی بھی، اور اسی چیز سے گھبرائے ہوئے ہیں یہ کہ پبلک میں اس کا میسیج کیا جائے گا، دنیا میں اس کا کیا میسیج جائے گا۔ تو وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے تھے کسی طریقے سے ہمارا یہ الیکشن ملتوی ہو جائے اور ہماری جان چھوٹے۔ اسی طرح جو ملک کے اندر عام انتخابات ہونے ہیں اس سے بھی یہ بھاگ رہے ہیں، اور کبھی ٹیکنوکریٹ کا لارا دے رہے ہیں، کبھی کچھ کا ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کسی طریقے سے بن جائے تاکہ ان کو ریلیف مل جائے۔ مگر ادھر جنرل آصف منیر نے یہ صاف کہہ دیا ہے، کوئی کہتے اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا اور ہر ایک کی انکوائری ہوگی۔ ادھر فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی انکوائری شروع کر دی گئی ہے باجوہ کے خلاف، اور جو یہ 8 مہینے کے اندر جو رجیم چینج آپریشن ہوا، جس میں جو کرپشن ہوئی، جو لوگوں نے لوٹ مار کی، اس کا سارے کا حساب لیا جائے گا، اور ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری رودات اس وقت ملک کا یہ حال ہے۔ ادھر عمران خان صاحب نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ مہنگائی اس قدر لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے، اس مہنگائی سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ ملک آج 20 سال پیچھے چلا گیا ہے، جو کہ مہنگائی اپریل میں جب یہ رجیم چینج آیا تھا 9 اپریل کو، اس وقت کہاں تھی، اور آج 4 گنا 5 گنا مہنگائی اوپر چلی گئی ہے، اور مزید آگے جو IMF اس کنڈیشن پہ ان کو دینے کی جو لون دینا ہے وہ اس کنڈیشن پہ دینا چاہ رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں پہلے ہماری یہ شرائط کو پورا کریں، اور وہ شرائط ایسی ہیں کہ اس میں لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ابھی جو لوگوں کے آپس میں جو برا حال ہے، لوگوں کے بے روزگاری، ادھر فیصل آباد کی ساری انڈسٹری بند ہو گئی ہے، ادھر سوزوکی کمپنی نے بھی اپنی کمپنی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، پورٹ پہ کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں ہزاروں، جو کہ چھڑانے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ کس طرح سے اس ملک کو چلائیں گے، اور اقتدار کا کمبل اپنے سے اتار نہیں رہے کسی طریقے سے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید ایکسٹینشن مل جائے اس میں، جو کہ ناگزیر ہے۔ یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ لگ گئی ہے، اور جنرل آصف منیر نے یہ بات شہباز شریف کو اسٹرکٹلی یہ کہہ دی ہے کہ اب آپ کا جانا ٹھہر گیا ہے، آپ نے جانا ہے،
آپ نے کسی طریقے سے آپ سے حکومت سنبھل نہیں رہی, آپ نے مزید ایکسٹینشن آپ مانگ رہے ہیں یا آگے اس کو طول دینا چاہ رہے ہیں, آپ سنبھالیں گے کیسے؟ آپ تو سوائے عمران خان کے بغض میں آپ اس قدر انوالو ہو گئے ہیں, ان کو کوئی کام نہیں ہے. وزیر داخلہ کو دیکھیں جس کا کام تھا ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا, وہ آج دھوس اور دھمکیوں پہ لگا ہوا ہے عمران خان کو. ادھر وہ بلاول بھٹو جس کا غدار وطن جو آصف زرداری اس کا باپ ہے, وہ آج کیا بیان اس نے بے نظیر کی برسی کے اوپر اسے اپنی ماں کے لیے وہاں پہ کلمات ادا کرنے تھے, جو کہ وہاں پہ اس نے ساری تقریر عمران خان کے بچوں اور عمران خان کے خلاف کی. ان کا اور جو دھمکیاں وہ لگا رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور کوئی بہت بڑی قوت اس کو سپورٹ کر رہی ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ رجیم چینج کا کھاتا بھی اپنے ذمہ لے رہا ہے. وہ رجیم چینج کا جو 9 اپریل کو موجود وجود میں آیا وہ بھی شہرہ اپنے بلاول ہاؤس پہ اور اپنے اوپر لادا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. امریکہ اس میں انوالو ہے. یہ سازشی ضرور تھے, یہ سہارا ضرور بنے. ان سے غداری میر جعفر صادق بننے کا ان کو تمغہ ضرور ملنا چاہیے. یہ صرف وہاں پہ لنک بنے تھے امریکہ سے اس رجیم چینج کو لانے کا. تو آخر یہ سلسلہ ان کے جب تک لگامیں نہیں ملیں گی, ان کو چوک چوراہوں پہ سزائیں نہیں ملیں گی, جب تک ان کا اس ملک کو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور سب سے بڑی بات کہ جو لوگ سارے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں اور سب یہ مل کے جو ذی شعور لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو اسٹیبلٹی اگر لانی ہے تو صاف اور شفاف الیکشن کرائے. وہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی. کبھی کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ آ رہی ہے, کبھی کہتے ہیں کچھ آ رہا ہے. یہ نئے تجربے, یہ ملک کوئی لیبارٹری بن گئی ہے کہ جس پہ سارے تجربے آپ ہی نے کرنے. وہ خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ الیکشن کراؤ, جان چھوڑو اس ملک کے لوگوں کو, صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار دو. آپ پہ کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے, آپ پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, آپ کو ایک آنا کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. اس قدر آپ لوگ بدنام ہو, آپ کی شکلیں عوام دیکھنا نہیں چاہتی. آپ کے ٹی وی چینلوں پہ جب شکلیں نظر آتی ہیں لوگ اپنے چینل بند کر دیتے ہیں. اتنے بری شکلیں آپ کی لگنے لگی ہیں, فٹکار شکلوں پہ. اور وہ بھگوڑا فراری وہ مانگتا ہے, کہتا ہے مجھے لیول پلینگ فیلڈ دو, میں پاکستان آؤں گا, میرا استقبال ہوگا امام خمینی جیسا. اس کو لوگ ماریں گے جوتوں سے پکڑ کے. ان لوگوں نے جو کردار ادا کیا ہے 30 سال میں, اس ملک کو جو لوٹا ہے, تو یہ عوام کو اچھی طرح پتہ ہے. ان کے سارے نقاب اتر گئے, ان کے چہرے ان کے بے نقاب ہو گئے. انہوں نے کیا ظلم نہیں ڈھایا ان 8 مہینوں کے اندر بھی اس باجوہ کے ساتھ مل کے. باجوہ نے جو کچھ کیا ہے اس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. اس نے تو یاہیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, اس نے مشرف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, اور NRO 2 آخر ان کو دیا ہے. اب جو رہ گیا تھوڑا بہت وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. ان کا پیکج کمپلیٹ ہو گیا. یہ آئے صرف اس پیکج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تھے, ادروائز ان کو ملک سے محبت تھی نہ کسی چیز سے. ملک جائے جانا, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, ان کو کوئی احساس نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.